دوستو یاد رہے کہ ظہور اسلام کے وقت اسلام کی سب سے زیادہ مخالفت انہی لوگوں کی جانب سے عمل میں آئی جو قریش کے سب سے با اثر رئیس تھے اور جن کا اثر و اقتدار نسل بعد نسل چلتا آ رہا تھا۔ ابو سفیان بھی رؤسائے قریش کے سب سے با اثر رئیس تھے اور ان کا اثر و اقتدار بھی نسلن بعد نسلن چلا آ رہا تھا۔ ابو سفیان بھی رؤسائے قریش میں سے تھے اور بنی ہاشم کے حریف تھے، اس لیے اسلام اور پیغمبر اسلام کے ساتھ انہیں دوہری مخالفت تھی۔ چنانچہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی، مسلمانوں کی مخالفت اور اسلام کے استحصال میں سب سے پیش رہتے تھے۔ یاد رہے کہ اسلام کے مٹانے میں انہوں نے اپنی پوری قوت صرف کر دی تھی۔ آغاز دعوت اسلام سے لے کر فتح مکہ تک اسلام کی مخالفت اور اس کی بیک کنی کا کوئی تحقیقہ اٹھا نہیں رکھا۔ روایت کے مطابق دعوت اسلام کے آغاز میں قریش کا جو وفد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آپ کی شکایت لے کر گیا تھا، اس کے ایک رکن ابو سفیان بھی تھے۔